میرا خیال ہے اب مجھے اس سے ضرور ملنا چاہیے۔ یہ ساری صورتحال بے حد دلچسپ ہے، سالار نے کہا، اور امامہ نے برا منایا۔ کیا دلچسپی ہے اس صورتحال میں؟ تمہیں زندگی میں ہمیشہ عجیب و غریب لوگ اور انوکھے حالات ہی اچھے لگے ہیں، وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم سے میری شادی اس کا ثبوت ہے، اور دیکھو یہ کتنی اچھی رہی ہے ہم دونوں کے لیے۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، وہ حصے مزاح جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی، زندگی کے اتنے سال ساتھ گزارنے کے باوجود آج بھی اسے لاجواب کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور وقتاً فوقتاً اس کا مظاہرہ کرتا رہتا تھا۔ تم ایرک سے مل کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ امامہ نے اس کے تبصرے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اس کی سچائی دیکھنا چاہتا ہوں، اس پروپوزل کے حوالے سے۔ وہ ہول کر رہ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا سالار؟ تم ایک 13 سال کے بچے کے پروپوزل کی بات کر رہے ہو، ایک غیر مسلم کی، اور تم اپنی بیٹی کے لیے اسے کنسیڈر کرنے کی بات کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ مذاق نہیں ہے، امامہ نے بے حد خفا ہو کر اس سے کہا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں یہ مذاق نہیں ہے، وہ 13 سال کا بچہ ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، غیر مسلم ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن وہ 13 سال کا بچہ اگر 10-11 سال کی عمر میں بھی یہی پروپوزل دیتا ہے اور اپنے وعدے کی پاسداری کر رہا ہے تو پھر اسے غیر سنجیدگی سے نہیں لے سکتا میں۔ سالار اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ امامہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم عنایہ کے لیے اسے کنسیڈر نہیں کر سکتے، ڈونٹ ٹیل می کہ تم ایسا کر رہے ہو۔ میں صرف اس ایک آپشن کا دیکھ رہا ہوں جو زندگی میں پہلی بار میری بیٹی کے حوالے سے آیا ہے، سالار نے جواباً کہا تھا۔ سالار، میں کسی غیر مسلم کا آپشن اپنی بیٹی کے لیے کنسیڈر نہیں کروں گی، امامہ نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا، مذاق میں بھی نہیں۔ سالار نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا، کسی غیر مسلم کا آپشن میں بھی کنسیڈر نہیں کروں گا، لیکن کسی ایسے غیر مسلم کا ضرور کروں گا جو مسلمان ہونے کی خواہش اور ارادہ رکھتا ہو۔ اس نے بھی اسی انداز میں کہا، میں اس آپشن کو بھی کنسیڈر نہیں کروں گی۔ میں نہ ایڈیٹ ہوں، نہ فینٹیسی پر یقین رکھتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو کسی مشکل صورتحال میں نہیں ڈالوں گی، ایسے کسی ممکنہ رشتے کے ذریعے۔ امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا، ہم رسک دوسروں کے لیے لے سکتے ہیں، دوسروں کو نصیحتیں بھی کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو ایسے بڑے کاموں پر اکسا بھی سکتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں اپنے بچوں کے لیے ہم نہیں چاہ سکتے۔ وہ کہتی گئی، میں نے تم سے شادی کر کے ایک رسک لیا تھا امامہ، مجھے بھی بہت روکا گیا تھا، بہت سارے وہم میرے دل میں بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ دنیا میں لوگ ایسے رسک لیتے ہیں، لینے پڑتے ہیں۔ سالار نے جواباً اس سے جو کہا، اس نے امامہ کی زبان سے سارے لفظ چھین کر اسے جیسے گونگا کر دیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن اسے ایرک کے ساتھ اپنا موازنہ اور اس انداز میں اچھا نہیں لگا تھا۔ ایرک اور مجھ میں بہت فرق ہے، مذہب میں فرق ہوگا لیکن کلچر میں نہیں۔ ہم ہمسائے تھے، ایک جیسے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہ اپنے دفاع میں پرجوش دلائل دیتے دیتے ایک دم اپنا جوش کھوتی چلی گئی۔ اسے یک دم احساس ہوا تھا کہ اپنی دفاع میں دیا جانے والا اس کا ہر جواز اس کے اور ایرک کے درمیان موجود مماثلت کو مزید ثابت کر رہا تھا۔ میں ایرک کے آپشن پر غور نہیں کر رہا، عبداللہ کے آپشن پر کر رہا ہوں۔ 13 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کی کسی سے شادی نہیں کروں گا، لیکن اگر 13 سال کی عمر میں بھی میری بیٹی کی وجہ سے کوئی میرے دین کی طرف راغب ہو رہا ہے تو میں صرف اس لیے اسے رد نہیں کروں گا کہ یہ میری غیرت اور معاشرتی روایات پر ضرب کے برابر ہے۔ مجھے معاشرے کو نہیں، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ سالار نے جیسے ختم کرنے والے انداز میں بات کی تھی۔ امامہ قائل ہوئی یا نہیں، لیکن خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی بات غلط نہیں تھی، لیکن سالار کی بھی درست تھی۔ وہ دونوں اپنے تناظر میں سوچ رہے تھے اور دوسرے کے نظریے کو بھی سمجھ رہے تھے۔ وہ پہلا موقع تھا جب امامہ نے شکریہ ادا کیا تھا کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں۔ عنایہ اور ایرک ایک دوسرے سے دور ہو جاتے تو اس کے خیال میں
ایرک کے سر سے عنایہ کا بھوت بھی اتر جاتا۔ سالار کے برعکس وہ اب بھی یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ ایرک کی اسلام اور عنایہ میں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اسے یقین تھا 13 سال کا وہ بچہ 24-25 سال کا ہوتے ہوئے زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز سے گزرتا اور زندگی کی رنگینیوں سے بھی متعارف ہوتا۔ پھر سالار سکندر کا خاندان اور اس خاندان کی ایک لڑکی عنایہ سکندر، ایرک عبداللہ کو کہاں یاد رہتی، اور اتنی یاد کہ وہ اس کے لیے اپنا مذہب چھوڑ کر اس کے پیچھے آتا۔ امامہ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھی کہ وہ سب کچھ یک طرفہ تھا۔ اگر عنایہ اس کا حصہ ہوتی تو اس کو مزید پریشانی ہوتی۔ ممی، ایرک ہمارے ساتھ پاکستان جانا چاہتا ہے۔ کچن میں کام کرتی امامہ ٹھٹک گئی۔ عنایہ اس کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا رہی تھی جب اس کے ساتھ کام کرتے کرتے اس نے اچانک امامہ سے کہا۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ بغور دیکھا تھا۔ عنایہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ ڈش واشر میں برتن رکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ایرک نے تمہارے پاپا کو خط لکھا ہے؟ امامہ نے کریدنے والے انداز میں یکدم عنایہ سے کہا۔ وہ کچھ گلاس رکھتے ہوئے چونکی اور ماں کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کہا، اس نے پاپا سے بھی یہی بات کی ہوگی، وہ بہت اپسیٹ ہے۔ چند دنوں سے ہر روز مجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ یا تو اس کو بھی ساتھ لے جاؤں یا پھر خود بھی یہیں رک جاؤں۔ اس کی بیٹی نے بے حد سادگی سے اس سے کہا تھا۔ وہ اب دوبارہ برتن رکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ امامہ اپنے جس خدشے کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی اس کی تصدیق نہ ہونے پر اس نے جیسے شکر ادا کیا تھا۔ وہ خط کے مندرجات سے واقف نہیں تھی۔ مجھے ایرک پر ترس آتا ہے، عنایہ نے ڈش واشر بند کرتے ہوئے اس سے کہا۔ امامہ نے کچن کیبنٹ بند کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ عنایہ کے چہرے پر ہمدردی تھی اور ہمدردی کے علاوہ اور کوئی تاثر نہیں تھا، اور اس وقت امامہ کو اس ہمدردی سے بھی ڈر لگا تھا۔ کیوں ترس آتا ہے؟ امامہ نے کہا۔ کیونکہ وہ بہت اکیلا ہے، عنایہ نے جواباً کہا۔ خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی فیملی ہے، ممی، بہن، بھائی، دوست، پھر اکیلا کہاں ہے؟ لیکن ممی، وہ ان سب سے اس طرح کلوز تو نہیں ہے جس طرح ہم سے ہے۔ عنایہ نے اس کا دفاع کیا۔ تو یہ اس کا قصور ہے، وہ گھر میں سب سے بڑا ہے، اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ امامہ نے جیسے ایرک کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی۔ اگر جبرائیل اپنی فیملی کے بجائے کسی دوسرے کی فیملی کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو کر یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اکیلا ہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ امامہ نے جیسے اسے ایک بے حد مشکل سوال حل کرنے کے لیے دے دیا تھا۔ عنایہ کچھ دیر کے لیے واقعی ہی بول نہیں پائی، پھر اس نے بے حد مدھم آواز میں کہا، ممی، ہر ایک جبرائیل کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتا۔ امامہ کو اس کا جملہ عجیب طرح سے چبھا۔ اس کی بیٹی نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی دوسرے شخص کے بارے میں اپنی ماں کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے جیسے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کوشش نے امامہ کو پریشان کیا تھا۔ ایرک چھوٹا بچہ نہیں ہے عنایہ، امامہ نے کچھ تیز آواز میں اس سے کہا۔ وہ 13 سال کا ہے، اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عنایہ نے حیران ہو کر ماں کا چہرہ دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ واحد چیز جو عنایہ اخذ کر پائی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو اس وقت ایرک کا تذکرہ اور اس کی زبان سے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن یہ بھی حیران کن بات تھی کیونکہ ایرک کا ذکر ان کے گھر میں اکثر ہوتا تھا۔ ممی، کیا میں ایرک کا خط پڑھ سکتی ہوں؟ غیر متوقع طور پر عنایہ نے فرمائش کی تھی، جبکہ امامہ سمجھ رہی تھی کہ وہ پچھتا رہی تھی۔ حمید نے پڑھا ہوگا وہ خط، ایرک اسے خط پڑھا رہا تھا، میرا خیال ہے یہ وہی خط ہوگا۔ عنایہ نے کچن سے نکلتے ہوئے اس کے اوپر جیسے بجلی گرائی تھی۔ حمید نے؟ امامہ کو یقین نہیں آیا۔ ہاں، میں نے ایرک اور اسے ساتھ بیٹھے کوئی کاغذ پڑھتے دیکھا تھا، میرا خیال ہے یہ خط ہی ہوگا کیونکہ ایرک ہر کام اس سے پوچھ کر رہا ہے آج کل۔ بٹ آئی ایم ناٹ شیور۔ عنایہ نے اپنے ہی اندازے کے بارے میں خود ہی بے یقینی کا اظہار کیا۔ ہر شیطانی کام کے پیچھے حمید ہی کیوں نکلتا ہے آخر؟ امامہ نے دانت پسیجتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ اس وقت
یہ بھی بھول گئی تھی کہ اسے کچن میں کیا کام کرنا تھا۔ اسے اب یقین تھا کہ ایرک کو اس خط کا مشورہ دینے والا حمین ہی ہو سکتا تھا، اور امامہ کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ خط ایرک نے لکھا تھا اور حمین نے اسے ایڈٹ کیا تھا۔ اس نے اس خط کے ڈرافٹ میں کچھ جذباتی جملوں کا اضافہ کیا تھا اور کچھ حد سے زیادہ جذباتی جملوں کو حذف کیا تھا۔ ایرک اس کے پاس ایک خط کا ڈرافٹ لایا تھا، یہ بتائے بغیر کہ وہ خط وہ سالار سکندر کے نام لکھنا چاہتا تھا۔ اس نے حمین سے مدد کی درخواست کی تھی کہ وہ ایک مسلم گرل فرینڈ کو پروپوز کرنا چاہتا تھا اور اس کے باپ کو خط لکھنا چاہتا تھا۔ حمین نے جواباً اسے مبارکباد دی تھی۔ ایرک نے اس سے کہا تھا کہ کیونکہ وہ مسلم کلچر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اس لیے اسے اس کی مدد درکار تھی، اور حمین نے وہ مدد فراہم کی تھی۔ محمد حمین سکندر نے مسلمانوں کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے خط کو دوبارہ لکھا تھا، اور ایرک نے نہ صرف اس کا شکریہ ادا کیا تھا بلکہ جب سالار سکندر نے اسے ملاقات کی دعوت دی تو اس نے حمین کو اس کے بارے میں بھی مطلع کیا تھا۔ حمین کی ایکسائٹمنٹ کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس کا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ ایرک کا یہ راز سب سے کہہ دے، لیکن اس نے ایرک سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس راز کو کسی سے نہیں کہے گا۔ عنایہ نے ایک آدھ دن اس گٹھ جوڑ کے بارے میں اسے کریدنے کی کوشش کی تو بھی اس نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ ایک ضروری خط لکھنے میں ایرک کی مدد کر رہا تھا، لیکن خط کس کے نام تھا اور اس میں کیا لکھا جا رہا تھا، عنایہ کے کریدنے پر بھی حمین نے یہ راز نہیں اگلا تھا۔ مجھے پتا ہے ایرک نے وہ خط کس کے لیے لکھوایا تھا۔ عنایہ امامہ کے پاس سے ہو کر سیدھا حمین کے پاس پہنچی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھا، اور عنایہ کے اس تبصرے پر اس نے بے اختیار دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی پتا تھا وہ کوئی راز نہیں رکھ سکتا۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کسی کو نہ بتاؤں، خاص طور پر تمہیں، اور اب تمہیں بتا دیا اس نے۔ حمین خفا تھا۔ اس کا اندازہ یہی تھا کہ یہ راز ایرک نے خود ہی فاش کیا ہوگا۔ ایرک نے مجھے نہیں بتایا، مجھے تو ممی نے بتایا ہے۔ اس بار حمین گیم کھیلنا بھول گیا تھا۔ اس کے ہیرو نے اس کے سامنے اونچی چٹان سے چھلانگ لگائی اور وہ اسے سمندر میں گرنے سے نہیں بچا پایا۔ کچھ ویسا ہی حال اس نے اپنا بھی اس وقت محسوس کیا تھا۔ ایک دن پہلے ہی اس کے اور ممی کے تعلقات میں پاکستان جانے کے فیصلے نے پھر سے گرمجوشی پیدا کی تھی، اور اب یہ انکشاف۔ ممی نے کیا بتایا ہے؟ حمین کے منہ سے ایسے آواز نکلی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھا ہو۔ ممی نے بتایا ہے کہ ایرک نے پاپا کو کوئی خط لکھا ہے، اور مجھے فوراً خیال آیا کہ جو خط تم پڑھ رہے تھے وہ وہی ہو سکتا ہے۔ عنایہ روانی میں بتا رہی تھی، اور حمین کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہونے کی مثال اس وقت اس پر صادق آ رہی تھی۔ ایسی کون سی مسلم گرل فرینڈ بن گئی یکدم ایرک کی، جس کے باپ کو خط لکھوانے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی، جبکہ 24 گھنٹے وہ اگر کسی کے گھر بھی آتا تھا تو وہ خود انہی کا گھر تھا۔ پھر اس کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آئی، یا جوش میں اتنا ہی اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے یہ سوچ لیا کہ ایرک کبھی عنایہ کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں سوچ سکتا۔ حمین اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، اور ملامت بڑا چھوٹا لفظ تھا ان الفاظ کے لیے جو وہ اس وقت اپنے اور ایرک کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ تم بول کیوں نہیں رہے؟ عنایہ کو اس کی خاموشی کھٹکی تھی۔ میں نے سوچا ہے میں اب کم بولوں اور زیادہ سوچوں۔ حمین نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے اس وقت وہ خبر پہنچائی جس پر اسے یقین نہیں آیا۔ خواب دیکھتے رہو، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو چڑھانے والے انداز میں کہا۔ ممی نے تمہیں بتایا اس خط میں کیا ہے؟ حمین اس وقت گلے تک اس دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ نہیں، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ یہ خط حمین کی مدد سے لکھا گیا ہوگا۔ میں اس سے پوچھ لوں گی اس خط میں کیا لکھا تھا ایرک نے پاپا کو۔ عنایہ اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ حمین بے اختیار کر رہا تھا۔ وہ مصیبت کو دعوت نہیں دیتا تھا، مصیبت خود آ کر اس کے گلے کا ہار بن جاتی تھی۔ ایرک کو سالار نے خود دروازے پر ریسیو کیا تھا۔ وہ ویکینڈ تھا اور اس وقت ان کے بچے سائیکلنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ گھر پر صرف امامہ اور سالار تھے۔ یہ آپ کے لیے۔ ایرک نے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے چند پھول جو گلدستے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے اس کی طرف بڑھا دیے۔
سالار نے ایک نظر ان پھولوں پر ڈالی۔ اسے یقین تھا اس میں سے کچھ پھول اسی کے لان سے لیے گئے تھے، لیکن اس نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس نے اندر لاتے ہوئے شکریہ کے بعد کہا۔ ایرک فارمل میٹنگ کے لیے آیا تھا اور آج پہلی بار سالار نے اسے فارمل انداز میں دیکھا تھا۔ بیٹھو۔ سالار نے اسے وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ ایرک بیٹھ گیا۔ سالار اس کے بالمقابل بیٹھا اور اس کے بعد اس نے ٹیبل پر پڑا ایک لفافہ کھولا۔ ایرک نے پہلی بار غور کیا، وہ اسی کا خط تھا اور سالار اب اس خط کو دوبارہ کھول کے دیکھ رہا تھا۔ ایرک بے اختیار نروس ہوا تھا۔ خط لکھ بھیجنا اور بات تھی، اور اسی خط کو اس بندے کے ہاتھ میں دیکھنا جس کے نام وہ لکھا گیا تھا دوسری۔ سالار نے 1.5 منٹ لیا، پھر اس خط کو ختم کرتے ہوئے ایرک کو دیکھا۔ ایرک نے نظریں ہٹا لی۔ کیا عنایہ کو پتہ ہے تمہاری اس خواہش کے بارے میں؟ سالار نے بے حد براہ راست سوال کیا تھا۔ میں نے مسز سالار سے وعدہ کیا تھا کہ میں عنایہ سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، اس لیے میں نے آپ کو خط لکھا، ایرک نے جواباً کہا۔ سالار نے سر ہلایا اور پھر کہا، اور یہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ تمہارا خط پھاڑ کر نہیں پھینکا، تم وعدہ کر کے نبھا سکتے ہو، یہ بہت اچھی کوالٹی ہے۔ سالار سنجیدہ تھا اور اس نے بے دھڑک انداز میں ایرک کی تعریف کی تھی، لیکن اس کے لہجے اور چہرے کی سنجیدگی نے ایرک کو خائف کیا تھا۔ تو تم عنایہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ سالار نے اس خط کو اب واپس میز پر رکھ دیا تھا اور اس کی نظریں ایرک پر جمی ہوئی تھیں۔ ایرک نے سر ہلایا۔ تم نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم مذہب بدلنے پر تیار ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ کسی غیر مسلم لڑکے سے کسی مسلم لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ سالار نے مزید کہا۔ ایرک نے پھر سر ہلایا۔ پہلی بات یہ ہے ایرک کہ صرف شادی کی نیت سے مذہب بدل لینا بہت چھوٹی بات ہے۔ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، اسے بہت پسند نہیں کرتا۔ سالار نے کہا، تمہارے پاس مسلمان ہونے کے لیے میری بیٹی سے شادی کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے؟ سالار نے اسی انداز میں اس سے اگلا سوال کیا تھا۔ ایرک خاموش بیٹھا، اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ مذہب کی تبدیلی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ نفس کی کسی خواہش کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، عقل کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ کہ تمہاری عقل تم سے یہ کہتی ہے کہ تمہیں مسلمان بن کر اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے؟ اس نے ایرک سے پوچھا۔ وہ گڑبڑایا۔ میں نے اس پر سوچا نہیں۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے کہ تم نے اس پر سوچا نہیں، اس لیے بہتر ہے پہلے تم اس پر اچھی طرح سوچو۔ سالار نے جواباً اس سے کہا۔ میں کل پھر آؤں؟ ایرک نے اس سے کہا۔ نہیں، تم ابھی کچھ سال اس پر سوچو کہ تمہیں مسلمان کیوں بننا ہے اور اس کی وجہ عنایہ نہیں ہونی چاہیے۔ سالار نے اس سے کہا، میں ویسے بھی عنایہ کی شادی صرف مسلمان سے نہیں کروں گا، مسلمان ہونے کے ساتھ اسے ایک اچھا انسان بھی ہونا چاہیے، اس نے کہا۔ ایرک کے چہرے پر یکدم مایوسی ابھری۔ یعنی آپ میرا پروپوزل قبول نہیں کر رہے؟ اس نے سالار سے کہا۔ فوری طور پر نہیں، لیکن تقریباً 10 سال بعد جب مجھے عنایہ کی شادی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو میں تمہیں ضرور کنسیڈر کروں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ان 10 سالوں میں تم ایک اچھے مسلمان کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بن کر بھی رہو۔ سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیا آپ میری اس سلسلے میں رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ایرک نے یکدم کہا۔ سالار چند لمحے کے لیے خاموش رہا۔ وہ اسی ایک چیز سے بچنا چاہتا تھا، اسی ایک چیز کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا، لیکن اب ایرک نے اس سے بالکل صفائی سے مدد مانگ لی تھی۔ ہاں، ہم سب تمہاری مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے رشتہ جوڑنا ضروری نہیں ہے ایرک۔ ہم انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سالار نے بالآخر جواباً کہا۔ 13 سال کی عمر میں اسکول میں پڑھتے ہوئے تم شادی کرنا چاہتے ہو اور تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ شادی ذمہ داریوں کا دوسرا نام ہے۔ تم اپنی فیملی کی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہوئے ایک اور فیملی بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم اس فیملی کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤ گے؟ مذہب بدل کر ایک دوسرے مذہب میں داخل ہونا اس سے بھی بڑا کام ہے۔ کیا تمہارے پاس اتنا وقت اور تحمل ہے کہ تم اپنے اس نئے مذہب کو سمجھو، پڑھو اور اس پر عمل کرو؟ کیا تم ان پابندیوں سے واقف ہو
جو یہ نیا مذہب تم پر لگائے گا۔ سالار اب اس پر جرا کر رہا تھا۔ میں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ چکا ہوں، میں پہلے ہی سب چیزیں جانتا ہوں اور میں عمل کر سکتا ہوں۔ ایرک بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں، 10 سال کا ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ اگر 23 سال کی عمر میں تمہیں لگا کہ تمہیں عنایہ سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر میں عنایہ سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں تم ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان کے طور پر بھی نظر آؤ۔ سالار نے ایک اور بالکل سادہ کاغذ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ بہت لمبی مدت ہے۔ ایرک نے سنجیدگی سے کہا تھا، ہاں، لیکن یہ وہ مدت ہے جس میں تمہارے فیصلے تمہاری سچائی کو ظاہر کریں گے، تمہارے بچکانہ پن کو نہیں۔ سالار نے جواباً اس سے کہا۔ وہ سالار کو دیکھتا رہا، بے حد خاموشی سے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ پھر اس نے کہا، مسٹر سالار سکندر، آپ مجھ پر دراصل اعتبار نہیں کر رہے۔ اس نے بے حد صاف گوئی سے کہا، اگر کر رہے ہوتے تو مجھ سے 10 سال کے انتظار کا نہ کہتے، لیکن ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اس نے کہا، اور میز پر پڑا ایک قلم اٹھایا۔ وہاں پڑے سادہ کاغذ کے بالکل نیچے اپنا نام لکھا، اپنے دستخط کیے اور تاریخ ڈالی، پھر قلم بند کر کے واپس میز پر اس کاغذ کے اوپر رکھ دیا۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔